طویلا اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء وانت العزیز الحکیم۔ خداوندہ سیدہ بی بی دا واسطہ مجلس عزا قبول فرما۔ اے ذکر دا صدقہ، ذکر والیاں ہستیاں دا صدقہ، بانیان مجلس حاضہ، معامنین، شریکان، مرد و مستورات، بی بی دیاں کنیزاں، مولاد غلام، سب دی حاضری قبول فرما۔ بے رزقاں نو رزق عطا فرما، بیماراں نو صحت عطا فرما، مقروضاں دے قرض ادا فرما، مسافرین دے سفر بے خطر فرما، میرے سمیت حج و زیارت دے تمنیاں دی تمنا قبول فرما۔ فلسطین، پارا چنار، یمن، سیریا، ایران، پاکستان، کشمیر، جہان بھر دے مظلومین دی مدد فرما، سن مظلوماں دی مدد دی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ افواج امام رضا نو کامیابیاں نصیب فرما، مملکت معصومہ قوم دی حفاظت فرما۔ خداوندہ اقرار ہے تو ہی معبود ہے، تو ہی مسجود ہے، تو ہی مقصود ہے، تو ہی واجب الوجود ہے۔ اے مخبر حقیقی، اے عالم الغائب، جہان بھر دے حسین والائچ ایسے مجبور مرد و مستورات بھی ہو سکتے ہیں، اور حاضرینچ بھی ایسے مجبور مرد و مستورات ہو سکتے ہیں جو اپنی جائز دعا بھی کسی غیر اگے بیان نہیں کر سکتے۔ پیغمبر اسلام دے خطبہ غدیر دا واسطہ ایسیاں تمام رکیاں دعاواں فوراً قبول فرما، سادات دے ویڑھے آباد فرما، مومنین دے گھر نور عظمت نال روشن فرما، شیعہ سنیاں نو ایک دوسرے نال محبت و مرافت دی توفیق عطا فرما۔ آج دی مجلس دے تمام بانیان، تمام معامنین، بھائی غلام عباس بھٹی صاحب نو مجلس دے انعقاد دے نتیجے بی بی سیدہ دی طرفوں اجر عظیم عطا فرما، بی بی دی طرفوں خیر کثیر عطا فرما۔ خداوندہ اقرار ہے تو ہی حنان ہے، تو ہی منان ہے، تو ہی ذیشان ہے، تو ہی خالق کل ایمان ہے۔ شک دا دور ہے، شک دے اس دورچ پریشان والدین نو دھیاں دی خاطر نیک نصیب رشتے عطا فرما، جو اپنی اولاد دے رشتے طے کر چکے بے حق ابو الفضل العباس علیہ السلام، انہاں دے گھرانو سلامت فرما۔ آخری دعا اس لائق ہے، لازم سن کے آمین آکھیا جائے۔ ولی العصر، حجت العصر، امام العصر، سلطان معظم حضرت بقیت اللہ العظم اجل اللہ فرجہ الشریف وساہل اللہ مخرجہ الشریف تا سالی اکھ دی پلک جھپکن تو پہلے اسے لمحے چ مالک ظہور فرما۔ سانو سارانو سرکار صاحب علیہ السلام دی شریف نیک با کردار ریت شامل فرما۔ عرضہ گریہ، عرضہ ماتم، لوحہ و بقا، لنگر و نیاز، بی بی دیاں کنیزاں، مولاد غلاماں دی بارگاہ مظلوم وچ حاضری، میں مسکین دی پڑھائی، میرے بارہویں امام دے ظہور دے اسباب شامل فرما۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الرحمن فی القرآن وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ درود پاک سارے صحبان مل کے پڑھو عزت سیدہ۔ طلب یقین ہے، سلب ایمان ہے، مجلس بے وارث نہیں۔ یقیناً مجلس تے مالک موجود ہیں، کچھ ترے درمیان موجود ہیں، کچھ دروازے تے موجود ہیں، کچھ مجلس دی نوری فضائچ موجود ہیں۔ جب تک 28 قسم دیاں طاقتہ جمع نہ ہوئیں حسین دی مجلس نہیں ہوندی۔ اگر جناب لو بھی اپنے مالکان دی موجودگی دا یقین ہے، پھر لازم ہے ایک ایسا درود تلاوت فرماؤ بی بی دی روح سالے کے راضی ہو جائے۔ آخری زحمت ہے پردے والے وارث دے جل ظہور
اور انہوں دے استقبال دی جتنی تیاری ہے ایک تیاری والی صلوات ملائکہ دے حوالے ہونا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، موالیان حیدر قرار، عزاداران حسین ابن علی علیہ السلام، ریت صاحب الزمان، امت رسول اللہ، توجہ ہے گزارشات دعوت کریں۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، اسلام دے سارے فرقائیں جتنے بھی اعمال صالحین، عبادات ہیں، معاملات ہیں، صدقات ہیں، عطیات ہیں، جتنے بھی خیر دے اعمال ہیں، تمام اعمال دے انعقاد دا نتیجہ حصول جنت ہے۔ دنیا کوئی ایسا عامل نہیں جڑا عامل عمل کرے تے عمل تو بعد نتیجتاً جنت دی دعا نہ کرے۔ ہر عمل دے اختتام تے جنت دی دعا موجود ہے، اور ہر فرقے چ موجود ہے، اور ہر مذہب چ موجود ہے۔ اور لفظ کیا ہے؟ اللہم آتنی الجنہ، بار الہ مجھے جنت عطا فرما۔ بلکہ سارے اہل سنت بھائیاں دی موثق کتاب ہے، اس سے حدیث موجود ہے، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی صاحب کلمہ پورے خلوص کے ساتھ دن میں 3 دفعہ دعا مانگے، اللہم آتنی الجنہ، اللہم آتنی الجنہ، اللہم آتنی الجنہ، اگر دن میں 3 مرتبہ یہ دعا مانگے اور دعا مانگنے والا خالص ہو تو اللہ پر حق ہے اسے حسین کی جاگیر میں جگہ دو۔ دنیا جتنے بھی اعمال صالح ہو رہے ہیں میرے دوستو، چاہے نماز ہے، چاہے روزہ ہے، چاہے حج ہے، چاہے زکوٰۃ ہے، چاہے عمرہ ہے، چاہے تلبیہ ہے، ہر عمل صالح دے اختتام تے اینڈ تے جنت دی دعا ہے۔ اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جنت داخل ہو وننا، اس واسطے کہ دنیا دی کامیابی کوئی کامیابی نہیں۔ الدنیا متاع الغرور، دنیا دھوکے دگر ہے۔ الدنیا جیفا طالبھا کلاب، دنیا ایک مردار جانور ہے۔ اس دنیا کسے نال وفا نہ کیتی، کوئی اج گیا کوئی گل گیا۔ آخرت دی کامیابی اصل وچ کامیابی ہے۔ صاحبان کلمہ اے چاندن کے سالے چو ہر بندہ جنت وچ داخل ہو جائے، مگر خالق جنت نے جنت میں داخلے کے کچھ شرائط بیان کر دی۔ تو علی توجہ ہے، میری آواز سارے صاحبان تک آ رہی ہے جی؟ میں مطمئن رہا کہ میری بات پہنچ رہی ہے۔ چلو داد تا پھر توفیق دیئے، بولنا ہے تا عزت امام واسطے بولنا ہے، ساری ذاکری خطابت واسطے نہیں بولنا۔ میرے دوستو، ہر بندہ چاہتا ہے میں جنت پاواں، جنت پہنچاں، مگر اگر انسان اپنے گھر وچ بھی داخل ہونا ہوئے، اپنے گھر وچ داخلے دے بھی شرائط ہیں۔ انسان اگر اللہ دے گھر مسجد وچ داخل ہونا ہوئے، اللہ دے اس گھر وچ بھی داخل ہونے دے شرائط ہے۔ انسان کعبے وچ داخل ہونا ہوئے، کعبے وچ بھی داخل ہونے دے شرائط ہیں۔ کسے امام دے حرم وچ داخل ہونا ہوئے، حرم وچ داخلے دے بھی شرائط ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے ہر گھر میں داخل ہونے کے شرائط ہوں اور جو حسنین کی جاگیر ہو اس میں داخل ہونے کی شرط کوئی نہ ہو؟ لیسا قط ھذا، میرے دوستو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے شرائط بیان فرمائے، کچھ صاحبان ممبر بیان نہیں کرنا چاہتے، کچھ شرائط عمل نہیں کرنا چاہتے۔ مسلمان یہ چاہتا ہے میں ککھ نہ کراں، میرا منہ ایڈا سونا ہے، میں سیدھا جنت چلا جاواں، پریشان تو نہیں ہو رہے۔ اللہ نے جو حصول جنت دے شرائط بیان فرمائے، اگر اجازت دے ہوتے میں وہ گزارشات کر دوں تاکہ شیعہ سنی دوستاں واسطے مفید ہو جاویں۔ اور میری کوشش ہے قرآن اور حدیث تو ہٹ کے گفتگو نہ ہوئے، گفتگو ادلہ اربع دے مطابق ہوئے، یا قرآن ہوئے یا حدیث ہوئے یا عقل ہوئے یا اجماع علماء ہوئے۔ میں پہلی آیت پڑھ رہے ہیں، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر بندہ میری جنت والے پاسے منہ نہ کرے۔ ہر کلمہ پڑھن والا بھی اس لائق نہیں کہ انہوں میں ہمیشہ دی زندگی دیواں۔ یاد رکھو، رحمان فرما رہے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، میں نے جنت کو صرف متقیوں کے لیے سجایا ہوا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تھوڑی ہمت نال بولنا جی، تھوڑی ہمت نال بولنا، ہاتھ بلند کرو، سارے بول دے ہو حیدری۔ ماشاءاللہ، مہربانی جناب، متوجہ ہو نا جناب،
آیت پڑھیے، مخدوم صاحب نے روایت نہیں پڑھی، ارشاد ربانی ہو رہا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، میں نے جنت کو صرف متقیوں کے لیے سجایا ہوا ہے۔ معلوم یہ ہوا جنت میں جانے کی پہلی شرط ہے متقی ہونا۔ جو متقی نہیں ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تفسیر کبیر تو لا کے آخری تفسیر تک تمام اہل سنت تفسیران دی ضمانت نال میں گزارش کر رہے ہیں، جنت میں داخل ہونے کی شرط ہے متقی ہونا، اور متقی ہوتا ہی وہی ہے جو علی کو امام مان لیتا ہے۔ ماشاءاللہ 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 مرحبا۔ میں تو پریشان تو نہیں کر رہا۔ علی کون ہے؟ علی امام المتقین۔ جتنے بھی متقی ہیں، جتنے بھی مومنین ہیں، ان کا امام اور ان کا امیر علی ابن ابی طالب ہے۔ میں کسے امام تے اعتراض نہیں کردا، اس واسطے کہ اعتراض میرا مذہب نہیں۔ میں کسے مذہب تے تنقید نہیں کردا، توہین نہیں کردا، کیونکہ توہین ساری روایت نہیں۔ جو سنو امام مننا چاہندے ہو منو، کوئی امام حدیث ہو سکتا ہے، کوئی امام تفسیر ہو سکتا ہے، توجہ ہے، کوئی امام تعبیر ہو سکتا ہے، کوئی امام حیات ہو سکتا ہے، مانیے، اچھی طرح سے مانیے۔ ہم منع کب کرتے ہیں؟ ابو حنیفہ کو مانیے، امام مالک کو مانیے، شافعی کو مانیے، احمد بن حنبل کو مانیے، امام اوزاعی کو مانیے، ابن قیم کو مانیے، امام کثیر کو مانیے، سب کو امام مانیے، منع نہیں ہے، مگر جنت میں جانے کے لیے شرط ہے علی کو امام ماننا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حیدری حیدری یال۔ میں تو پریشان تھا نہیں کر رہا، گفتگو مخدوم صاحب آسان ہے۔ اچھا، ایک عربی گرامر دے کے لفظ ہے، آ جاؤ آؤ آؤ پکچا کے بامان دے انہوں نے، ٹھیک تشریف۔ علی ولی اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے جی، ہما تن گوش متوجہ ہو میرے دوستو۔ قرآن حکیم دی اس آیت دے مطابق جنت میں جانے کے لیے پہلی شرط تقوی ہے، متقی ہونا ہے، اور متقی وہ ہوتا ہے جو علی کو امام مان لیتا ہے۔ ایک قرآن دی ایک اور شرط ہے، دو میں شرطہ میں کٹھیاں کر دینا میرے شیعہ سنی دوستو، اور فکر کثیر اپنے نال لے کے جاؤ، اپنے دوستہ تک، اپنے بچہ تک پہنچاؤ۔ مجلس حسین دا فیض مجلس تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ شام نو بچہ نو کہانیاں سناون دی بجائے مجلس حسین دے الفاظ دہراؤ۔ میں 15 منٹ دی تقریر کٹھی کر کے 6-7 آیتاں کٹھیاں کر کے مجموعہ کر کے میں بیان کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا امت رسول اللہ، جنت میں جانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے علی کو امام مان لیا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے قرآن کو ہادی مان لیا جائے۔ الف لام میم لا ریب فی، توجہ ہے، ھدی للمتقین۔ تو یاد رکھیے جنت میں جانے کے لیے 2 بنیادی شرائط ہیں۔ جنت میں وہ جا سکتا ہے علی جس کا امام ہو، قرآن جس کا ہادی ہو۔ اگر آپ کا قرآن ہادی نہیں ہے تو آپ جنت نہیں جا سکتے۔ آپ کا علی اگر امام نہیں ہے تو آپ جنت نہیں جا سکتے۔ اور علی اور حسن حسین کو ہم نے امام نہیں بنایا، اور ہم نے ان کی امامت کا اعلان بھی نہیں کیا۔ ہم اپنی طرف سے انہیں امام کہتے بھی نہیں ہیں۔ اور تمام صحابہ کرام میں سے حسن حسین علیہ السلام کو یہ فضیلت واصفہ حاصل ہے میرے دوستو، یہ وہ ہیں جنہیں رسول نے امام کہا۔ متوجہ نہیں ہوئے۔ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، 1.25 لاکھ تو زیادہ صحابہ کرام، اور جو صحابی رسول دی تعریف ہے، اور اس تعریف تو بعد جو بھی صحابی نو نہیں مندہ، میرے نزدیک کو شیعہ نہیں، مذہب اہل بیت نہیں رکھدا، انہوں حسین دے منن دا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ صحابی رسول کی تعریف یہ ہے جس نے اپنی زندگی میں رسول کو دیکھا، رسول پر ایمان لایا، اور حالت ایمان میں مر گیا۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب دی۔ متوجہ ہو جاؤ میرے دوستو، تھوڑا اور متوجہ ہو جاؤ، توجہ ہے جناب دی۔ صحابی دی تعریف کیا ہے میرے دوستو؟ بھائی صحابی دی تعریف یہ ہے جس نے پیغمبر کو دیکھا، آقا دو عالم کو، ساؤنڈ والے بھائی، آقا دو عالم کو دیکھا، رسول پر ایمان لایا اور حالت ایمان پر مر گیا۔ مات علی الایمان، جو حالت ایمان پر مر گیا، جو حالت ایمان پر مر گیا، میلسی صاحب گزارش کر رہے ہیں، صرف راضی اللہ نہیں، اس پر سلام بھی ہے، اس پر تحیت بھی ہے، اس پر ثنا بھی ہے، اس پر اکرام بھی ہے، اس پر اللہ کی رضا بھی ہے۔ مگر آپ بھی تسلیم کیجئے، جو حالت ایمان پر مر جائے وہ صحابی ہوتا ہے، جو حالت ایمان پر نہیں مرتا وہ منافق ہوتا ہے۔ شاباش، حیدری تھوڑے نالج، تھوڑا زور لاؤ، ہمت کرو۔ یا رسول اللہ، تھوڑی ہمت کرو جو سامنے بیٹھے ہو۔ حیدر اتنا کہ زور ہے۔ جنت میں جانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان علی کو امام مان لے، توجہ ہے، اور قرآن کو ہادی مان لے۔ چونکہ علی کو امام ماننا ضروری تھا، اور علی کون ہیں؟ اہل بیت کے سردار ہیں، اور قرآن کو ہادی ماننا ضروری تھا میرے دوستو۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی لن یفترقا حتی یارد علی الحوض۔ پیغمبر نے فرمایا، میں تم میں، اے میری امت، اے میرے صحابہ، میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ اگر ان کا دامن تھام لوگے میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ کتنا زیرک مجمع ہے، جملہ پڑھ کے اندازہ لا لویے، میں نہیں آکھ رہا، پیغمبر فرما رہے ہیں۔ پیغمبر دی حدیث کے مطابق نتیجہ واضح ہو گیا۔ پیغمبر فرمایا، جو ان کا دامن تھام لے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ آپ دنیا گھومیے، اگر کسی کو بھی آپ گمراہ دیکھ لیں تو پھر یقین مان لیں اس گمراہ نے یا آل کو چھوڑ دیا ہے یا قرآن کو چھوڑ دیا۔ حیدری آل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مہربانی جناب۔ یک دنیا من شما، چونکہ قرآن کا ہادی ہونا ضروری ہے، چونکہ اہل بیت کا، علی کا امام ہونا ضروری ہے، اسی لیے فرمایا۔ اور یہ اخبار غیبہ میں سے ہے۔ حضور علیہ السلام نے جہاں اور غیب کی خبریں دی ہیں، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ کیا خبر؟ لن یفترقا حتی یارد علی الحوض۔ پیغمبر نے خبر دی، یہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر کے کنارے مجھ تک پہنچ جائیں۔ کس نے کہا؟ رسول اللہ نے کہا، جنہوں نے مجلس سنن دا ول لاندے۔ پیغمبر نے کہا قرآن اور اہل بیت یہ جدا نہیں ہوں گے، اب محشر تک اور حوض کوثر کے کنارے پہنچنے تک ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھنا یہ رسول کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ خبر پیغمبر نے دی ہے، توجہ ہے۔ اور ان دونوں کا ساتھ ساتھ رہنا یہ صدق قول رسول ہے۔ فرمایا قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوگی، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر کے کنارے مجھ تک پہنچ جائیں گے، یہ جدا نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیے، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم رسول سے جدا نہ ہوں، ہمارے پاس طریقہ کیا ہے؟ میں اتنی اوکھی مجلس نہیں پیا پڑھتا، سوکھی کھڑا پڑھتا، آج تو عربی کھٹائی کھڑا بھئی نامانوس مجمع ہے تو میری چوکھی عربی تو تنگ نہ آونے، کوشش عقلی گفتگو زیادہ کری۔ میں گزارش کر رہے ہیں، اصل ذات ذات مصطفیٰ ہے،
قرآن بھی رسول کی وجہ سے ہے، اہل بیت بھی رسول کی وجہ سے ہے۔ ہماری اصل وابستگی رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ ہم اگر رسول اللہ کے ساتھ وابستہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس طریقہ کیا ہے؟ ہمارے پاس طریقہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے جڑ جائیں، ہم قرآن سے جڑ جائیں۔ مجلس حسین اہل بیت سے جوڑتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، مجلس حیدریہ مجلس حسین اہل بیت سے جوڑتی ہے اور قرآن اہل بیت سے جوڑتا ہے۔ اسی لیے ہم قرآن سے آغاز مجلس کرتے ہیں، بعد میں سارا دن اہل بیت کا ذکر، تاکہ دنیا جان لے ان کے ہاں قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے اور اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے۔ تو ہادی مانیے قرآن کو اور ہادی مانیے اہل بیت کو۔ اہل بیت کی امامت کا اعلان کسی فقیہ نے نہیں کیا اور نہ ہی انہیں امام کسی امتی نے بنایا۔ میں چیلنج کردہ تے ممبر شبیر تے چیلنج ہے تے دنیا میری گفتگو سن رہی ہے، مجلس اگر لائیو جا رہی ہے تے دنیا سن رہی ہے، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، ضد نہیں، فساد نہیں۔ میں چیلنج نہ لاکھ رہا، آپ نے جن کو بھی امام مانا انہوں نے خود بھی اپنی امامت کا دعویٰ نہیں کیا۔ کون سمجھے میں کیا گزارش کر رہے ہیں؟ جی کون سمجھے میں کیا گزارش کر رہے ہیں؟ آپ نے جن کو امام مانا، جن کو بھی مانا، چیلنج ہے ہمارا سادات عظام مومنین کرام، ان میں سے کسی نے بھی اپنی امامت کا دعویٰ نہیں کیا، اور ہم جن کو امام مانتے ہیں انہوں نے خود بھی کیا اور صرف خود پر اکتفا نہیں کیا۔ ان کے لیے پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین ہما امامان قاما او قعدا، یاد رکھو حسن اور حسین یہ دونوں میری طرف سے تم پر امام ہیں، چاہے صلح کریں چاہے جنگ کریں۔ آپ نے سمجھا رسول اللہ کی پشت پر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، ہائے 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 ہائے، آپ نے سمجھا، آپ نے جانا ایک بچہ ہے جو سجدے کی حالت میں رسول اللہ کی پشت پر بیٹھ گیا ہے، بچے کے احترام میں سجدہ بڑھایا جا رہا ہے۔ آپ نے جسے بچہ سمجھا رسول نے اسے امام سمجھا، چونکہ وہ کہہ چکے تھے حسن امام ہے، وہ کہہ چکے تھے حسین امام ہے، تو اب آپ کو ان کی امامت کا وزن معلوم ہو گیا۔ ان کی امامت ابراہیم والی امامت نہیں ہے، ابراہیم والی امامت ملائکہ کو جھکا لیتی ہے، ان کی امامت رسالت جھکا لیتی ہے۔ جنت میں جانے کے لیے پہلی شرط علی کو امام مانیے، پریشان تو نہیں ہو رہے جی؟ جنت میں جانے کے لیے دوسری شرط قرآن کو ہادی مانیے، اس لیے کہ قرآن حسین سے جدا نہیں، حسین قرآن سے جدا نہیں، اور اللہ نے آپ کے لیے صرف جنت کو بنایا نہیں ہے۔ شاباش شاباش شاباش، میری ہی مجلس سے وائرل ہوئی ہو سی، جناب نے سماعت فرمایا ہو سی، اس مجمع دے فائدے واسطے، فائدہ علمی واسطے میں تشریح کر دینا۔ عربی زبان والاں واسطے دو لفظ استعمال ہوندے، جنہ دے ہن تساں تو بولو بھائی، جنہ دے نہیں انہاں سے رل کے دعا کر لینے، میں آپ ہی تھوڑا تھوڑا گنجا ہوندہ میں نہ ہوں۔ توجہ، عربی زبان مخدوم صاحب والاں واسطے اسد بھائی دو لفظ استعمال ہوندے، سرائے کی میں کو بھول دی پئی وے، اچھا چلو ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ والاں واسطے عربی زبان دو لفظ استعمال تھیندے، تو تو مسکرائے نہیں وے، اور میری اردو والی داد ہی ختم ہو گئی۔ میں نے تو 5-6 زبانیں آندی ہیں الحمدللہ، انہاں 5-6 زبانیں میں مجلس ہی پڑھ لینا، اگر کوشش کرا تو عربی فارسی اچھی پڑھ لینا۔ عربی زبان والاں واسطے دو لفظ استعمال ہوندے، اگر وال بے تکے ہومن، بے رسے ہومن،
جی میں دین عربی زبان جنہوں شعر آکھا ویندے بول دیو کیا آکھا ویندے شین عین رے عربی زبان بے رسے بے تکے اجڑے پجڑے وال نو شعر آکھا ویندے ہون لے دیا کتنی جناب دی توجہ ہے اے جملہ اردو ہے چاکھن لیوا اس رہ کی حق ادا نہ کرے سی بے رسے بے تکے والانو آکھا ویندہ شعر جو شعر کے نیچے چھپا ہوا ہو اسے شعور کہتے ہیں واہ 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 مرحبا 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 حیدری حیدری یا علی علی ماشاءاللہ مہربانی جناب یک دنیا ممنوع شما جو شعر کے توجہ ہے جو شعر کے نیچے چھپا ہوا ہو لکا ہویا ہوئے والان دے تلے لکا ہویا ہوئے ان وادن شعور توجہ ہے والان دے تلے جو لکا ہویا ہوئے ان وادن شعور اگر کوئی مشاتا میم شین الف توئے ہے اگر کوئی مشاتا یعنی وال بناون والی وال سنوارن والی اے بیوٹی پارلر آج کل دے حساب لال اگر کوئی مشاتا کہیں ملکہ دے والانو سجا کے بنا کے 7 قسم دیاں خوشبواں لا کے چادر دے تلے لکا چھوڑے انہوں عربی اچھ زلفہ کھویں دے اور جنہوں سمجھ آگئی تو ساتھ بولو بھائی جنہوں نہیں بولا تو ان تا سمجھ نہیں آئی ان تا مجبوری بن گئی جنہوں سمجھ آگئی تائید کرو ازلافہ یوزلیفو ازلافاً اے زلف عربی زبان دا لفظ اگر کوئی مشاتا وال سنوارن والی وال بناون والی کسے ملکہ دے والاں دے گچھے نو سجا کے سنوار کے 7 قسم دیاں خوشبواں لا کے چادر دے تلے لکا چھوڑے انہوں آکھا میں دے زلف ہن سارے عزت قرآن استے بولنا اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ میں نے متقیوں کے لیے اپنی جنت کو زلفوں کی طرح سے سجایا ہوا آہا ہا 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 آہا ہا آہا ہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا مرحبا میں نے اللہ اکبر یا رسول اللہ گرمی دی وجہ تو گھبرا گئے میں گزارش کر لینا میں ایک مجلس سے گزارش کی تو والے چی گزارش کر لینا تو والے ہستے مفید ہو سی میں یہ گئے سمجھدا ہمی 34 سال ہو گئے ممبر شبیر تے 35 سال ہے میں سمجھدا ہمی جڑا ذاکر ممبر شبیر تے کھڑے ہو کے آدھے ہاتھ اچھے کرو پٹھے ہوو سدھے ہوو زور لاؤ توجہ ہے یہ ذاکری فن ہے میں سمجھدا ہمی یہ ذاکری تکنیک ہے مجلس بناون واسطے بداد چوکھی مل سی بانی خوش ہو ویسی ٹورن لگیا میں 5000 نیاز ود مانگ لے سا بیا کچھ نہ ہویا تھا میں اکثر میرے عملے نو لیو میں سمجھدا ہمی ذاکری تکنیک اس سے سال مطالعے دے دوران ایک حدیث قدسی میری نگاہ چ گزری ہے میں جناب نو وصیت کرے نہ پیا جناب نو نصیحت پیا کرے نہ میں پڑھاں کوئی پڑھے ذاتی لالچ نہیں میں تا آندہ ہی کڑاں اوہی مشکل نہ لاندہ ہونی کتنے سارے مخادیم صاحبان دا حکمے تے مصروفیاتی چو آ گئے بھائی غلام باس نال پیارے دوترے جگہ تے پیچھو مجالے سے گئیں آنکھنے تے میں آ گیا میں نصیحت پیا کرے نہ میری وصیت ہی ویتوانو چاہے تھکے ہوئے ہوو چاہے بیمار ہوو چاہے گھبرائے ہوو تانو بھامے اچے بولن دی عادت نہ ہوئے اگر مجلس حسین اچ بہ ونجو حسین دی مجلس اچ پوری طاقت نال بولو حسین دی مجلس اچ اچا بولنا اے حسین دا حق ہے حیدری حیدری یاد جی 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 مجلس حسین اچ اچا بولو حق ادا کرو حیدری حیدری مہربانی سے خدا تمہارے ویڑھے آباد فرما حسین دی مجلس اچ میرے بھائی اچا بولنا پورا زور لا کے بولنا اے حسین دا بولو حسین دا حق ہے جڑا بندہ جان بوجھ کے حسین دی مجلس اچ اچا نہیں بولیندا وہ حسین دا حق کھاندے تے سوچو جڑا بندہ اہل بیت دا کوئی حق کھا ونجے وہ کہندے نالو سی ہن حدیث سنا لے جس جنت دا میں ذکر پیا کرے نا کہ جنت ونجن دی پہلی شرط ہے کہ علی امام ہوئے
دوجی شرط ہے کہ قرآن ہادی ہوئے، جنہاں دا قرآن ہادی ہو سی علی امام ہو سی، اے جنتی لوگ میدان محشر دو حصہ تقسیم ہوئے سے. توجہ، یعنی سجے ہاتھ نامہ اعمال ہے اور فیصلہ ہو گیا ہے کہ اے جنتی منہم بعض، ان میں سے بعض ایسے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ ملائکہ سے کہے گا اے میرے ملائکہ انہیں سب سے پہلے جنت پہنچا دیا جائے. فرشتے سوال کریں گے خداوندہ ابھی اربوں انسان فیصلے کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں، انہیں سرخاب کے پر ہیں، انہیں سب سے پہلے جنت پہنچا دیا جائے. من ہم، آواز توحید آئے گی، انہیں جنت لے جاؤ، میری جنت کو شوق ہے، وہ ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. وہ نہیں بولا جن حسین دے حق دا پتہ ہی کوئی نہیں. حیدری حیدری جی 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 میں حیدری حیدریہ میری جنت نو شوق ہے، میری جنت انہاں دی زیارت کرنا چاہتی ہے، دیدار کرنا چاہتی ہے. اور عربی متن پڑھ دیں. فرشتے سوال کر سن مالک رحمان جنہاں دے بارے حکم سارا تو پہلے جنت پہنچاؤ، جنت بھیجو، جنت انہاں دا استقبال کر کے تے زیارت کرنا چاہتی ہے. من ہم، ان کا کردار کیا ہے؟ آواز توحید آئے گی. ان کا کردار یہ ہے، تم سمجھتے ہو نمازیں زیادہ ہیں، روزے زیادہ ہیں، حاجی بڑے ہیں، زکاتی ہیں، عطیات والے ہیں، معاملات والے ہیں، عبادات والے ہیں. لا لا، ایسی کوئی بات نہیں. جنت اس لیے انہیں دیکھنا چاہتی ہے اور انہیں اس لیے سب سے پہلے جنت بھیجا جائے. ہم حداسونا للحسین، یہ حسین کے حق میں بہت اونچا بولتے تھے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. مرحبا، سادات دے ویڑھے آباد رہے. جی مہربانی. حیدری حیدریہ ہم حداسونا للحسین. یہ حداس اس میں تفضیل ہے میرے بھائی. ہم حداسونا للحسین، یہ حسین کے لیے بہت اونچا بولتے تھے، حسین کے حق میں بہت اونچا بولتے تھے. نعرہ تکبیر دا جواب اچا، نعرہ رسالت دا جواب اچا، نعرہ حیدری دا جواب اچا، لبیک یا حسین اچی، صلوات اچی، ماشاءاللہ سبحان اللہ واہ واہ. حسین دی خاطر اچا بولے دیاں. نصیحت وصیت زندگی مکدی پئیے. علاقہ ہے ساڈا جتنی توالے نال ہمدردی ہے کسے نال نہیں ہو سکتی. میں منت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، حسین کے حق میں بولا کیجئے. اس کا فائدہ یہ ہے جو اس دنیا میں حسین کے لیے بولے گا، کل میدان محشر میں حسین اس کے لیے سب سے زیادہ بولے گا. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. حیدری حیدریہ سبحان اللہ سبحان. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اللہم صلی علی محمد. میں ایک گزارش کرنا تاری خاطر کریں. راتی میں آخری مجلس پڑھی ہے لاہور غازی آباد. میں غازی آباد اچھی روایت پڑھی ہے، یا آج توالج پڑھدا پیا، میری کہیں سی ڈی ایچ کوئی آج پڑھدا پیا. لبیک یا حسین بھی زور نہ لکھو، اور آج تو بعد لبیک یا حسن بھی آکھا کرو. جو رکھا ہے بھائی، لبیک یا حسین تا تو ساتھ دے وے، لبیک یا حسن بھی آکھا کرو. میں حدیث سنا دینا، اور پوری طاقت نال، جرت نال، ہمت نال. میں شیعہ سنی تفریق دی کلا نہیں گل کی تھی. جتنے کلمہ گویان رسول اللہ ہو اور جتنے حسین دے ساتھی ہو، جتنے رسول دی شفاعت دی امید رکھ دے ہو، توالے تک پیغام ہے. اگر کوئی آکھے لبیک یا حسین، جواب اچھا دے ہو. اس واسطے لبیک یا حسین اچھا آکھنا آسمان تے اللہ دی سنت، زمین تے حبیب ابن مظاہر دی سنت.
پوری طاقت نال، جرات نال، ہمت نال سارے بولو لبیک یا حسین، لبیک 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 لبیک. اچھا بولو، مل کے بولو نعرہ حیدری. ہن پوری روایت والی خاطر پڑھ دیں، آج تو بعد نعرہ مرے سو تو میں یاد آوے سا پوری ضمانت. یہ جملہ بالکل آہستہ جائے آنکھوں چیک کروں کوئی ہولی گالی سمجھ آندی ہے، کوئی نہ ہر گل تے زور لاونا پوندا ہے. لبیک یا حسین کہنا خاندان، لبیک یا حسین سنت توحید است. سمجھ آ گئی؟ لبیک یا حسین کہنا تو صد 3-4 دفعہ آکھے لبیک تے تھک پئے ہو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. جھوٹ بولا کلمہ نصیب نہ ہوئے. آپ نے 3 دفعہ کہا اور آپ تھک گئے. جب بھی حسین نے خدا کو پکارا تو خدا نے کم سے کم 7 مرتبہ کہا لبیک یا حسین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. زور لاؤ، لبیک یا حسین. حسین دا حق ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ہاتھ بلند کرو. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حدیث مکمل کر دے بھی، تھکے تو نہیں بھائی، مکمل کر دے بھی. کتنے خوش ہوندے ہو المال دے مرید، عباس وفادار دے نوکر، نمید اونم نہیں جاندہ مگر حدیث پڑھ کے جا رہے ہیں. لبیک یا حسن بھی آکھا کرو، لبیک یا حسن بھی آکھا کرو. لبیک یا حسین آکھنا اس زمین تے حبیب دی سنت ہے. لبیک یا حسن آکھنا عباس دی سنت ہے. اچھی بولو ہاں، لبیک یا حسن، لبیک یا حسن، لبیک یا حسن، لبیک یا حسن. اچھی بولو، مل کے بولو پوری طاقت نال حسین دا حق سمجھ کے نعرہ حیدری. خدا تو علی ویڑے آباد فرماوے، حسن حسین دا ساتھ تو نصیب ہوئے. بڑی مدت ہو گئی ہے میرا یہ خطہ، میرا علاقہ اہل بیت رسول دے نال کھڑا ہے. بات مکمل کر دے بھی ہے جناب. کتنے حصے تقسیم ہو گیا ہے؟ 2 حصے. منہم بعضن، حسن مجتبی دی فضیلت دا جملہ آ گیا ہے. امام حسن دی فضیلت دا سنائی ونجا. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں حکم ہوگا کہ انہیں سب سے پہلے جنت بھیج دیا جائے، اس لیے کہ یہ حسین کے حق میں بہت اونچا بولتے تھے. جزا دے نال نال سزا ہوں دیئے. اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّا مَعَ الْيُسْرِ يُسْرًا. آسانی دے نال سختی ہے، سختی دے نال بولو آسانی ہے. شیعہ سنی دوستوں تک کربلا دا پیغام ہے. مرضی تے اپنی کرنی ہے، قبر اپنی اپنی تے کفن دی جیب کوئی نہیں ہوندی. نہ میں تیری قبر اچ نہ تو میری قبر اچ. نسخہ ہے کل نو میدان محشر اچ پشتاندہ نہ رہیں. جو اس دنیا میں حسین کے لیے اونچا بولے گا، حسین میدان محشر میں اس کے لیے سب سے زیادہ بولے گا. اور جو شخص اس دنیا میں حسین کے حق کے لیے کچھ نہیں بولے گا، میدان محشر میں حسین اس کے لیے کچھ نہیں بولے گا. اور جس کے لیے حسین نہ بولے ممکن نہیں وہ جنت چلا جائے. حسین اس کے منہ پھیر لے گا. کتنے حصے؟ 2. دوسرا، پہلے حدیث پڑھیے ہن آیت پڑھ دیں. ایک گروہ جو حسین کے حق میں اونچا بولتا ہوگا. دوسرا کون ہے؟ ہیں جنتی. جنت دا فیصلہ ہو چکا ہے کہ جنتی ہیں. اللہ فرشتہ نو آکسی انہوں جنت لائے ویسو لائے ونجو اے اڑی کر ویسے
یہ اکثر ہم جنت نہیں جاتے. بعض بندے سر چنگا ہلا لیں دے جنتی ہون دے باوجود اکثر جنت نہیں ویندے. روایت نہیں آیت پڑھتا پیاں قرآن آدھے یوسیق بہم الجنہ، انہیں گھسیٹ گھسیٹ کر جنت پہنچا دیا جائے. جہنمی نہیں جنتی ہن جنتی مگر جنت ونن تو انکاری. دنیا بھج بھج جنت پہ ویندیے. متقی بھی ہیں حسین والے ولایت والے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. سجے ہاتھ چ نام اعمال فرشتے منتا کریں دن چلو جنت. آدھن نہیں من ہم یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو میدان محشر میں کہیں گے اے خدا بندہ تو نے قرآن میں لکھ دیا ہے میں جنتی کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہوں. ہم جنتی ہیں، ہمارے ہاتھ میں دہنا نام اعمال ہے. اگر ہم جنتی ہیں تو ہماری خواہش کو پورا کیا جائے. ہماری پہلی خواہش یہ ہے ہم جنت جانے سے پہلے اسی میدان میں ان آنکھوں سے ایک دفعہ حسین دیکھنا چاہتے ہیں. ہم جنت مہربانی سر قبول ہو ہم جنت. پیسے نہ دیو داد تو دیو. تو میرا کوئی اور کلاس فیلو میں دے لے سی بانی تو لے لے سو ڈھیر سارے بانی ہیں ناج دے. ہم جنت جانے سے پہلے ایک دفعہ بول دیو حسین. بولو حسین دیکھنا چاہتے ہیں، حسین کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. تو جیسے ہی یہ کہیں گے خداوندہ تو نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ میں جنتی کی ہر خواہش کو پورا کروں گا. ہماری پہلی خواہش یہ ہے ہم جنت جانے سے پہلے ایک دفعہ حسین دیکھنا چاہتے ہیں. میں جس ٹائم اے حدیث پڑھاں میرا دل باغ باغ ہو ویندہ ہے، چہرہ خود بخود کھل ویندہ ہے. جینو اتنی عربی آندھی ہوئے حسین دا حق سمجھ کے بولے، نہ آندھی ہوئے تو چھٹی. فرشتے پوچھیں گے اے خداوندہ جو جنت جانے سے بھی پہلے حسین کی زیارت کا مطالبہ کرتے ہیں من ہم یہ کون ہے؟ آواز توحید آئے گی ہم مجنون الحسین. ہائے 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 ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. ہمت نال ہم مہربانی صاحب ہم مجنون الحسین. یہ حسین کے مجنون ہیں، یہ حسین کے دیوانے ہیں، یہ حسین کے پروانے ہیں. سب کچھ ان کا حسین تھا. نہ گرمی دی پرواہ، نہ سردی دی پرواہ، نہ موسم دی پرواہ، نہ بخ دی پرواہ، نہ تس دی پرواہ. جلوس ماتم یا حسین، مجلس یا حسین. دنیا انہاں کافر آکھیا، مشرک آکھیا، انہاں بدن زخمی کر لیا. اے ہیں حسین والے، اے ہیں حسین دے مجنون، اے ہیں حسین دے دیوانے. جس بندے داد نہیں دیتی ان دے واسطے بھی دعا، جنہاں دیتی ہے انہاں واسطے بھی دعا. مرد و مستورات واسطے اے جھولی چاہ کے میں دعا پیا کردہ اللہم اجعلنا منہم. اے ہمارے خدا ہم سب کو ان دیوانوں میں شامل فرما. اچھی آمین کہہ دی، آکھ دیو آمین. اے خدا اے اللہ ہم سب کو ان دیوانوں میں مجنونوں میں شامل فرما جو جنت جانے سے پہلے تیرے حسین کی زیارت کریں گے. جیسے ہی یہ کہیں گے ہم ایک مرتبہ حسین کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو آواز توحید آئے گی اے میرے حسین میں نے تمہیں اتنا حسین بنایا تھا، تیرے دیکھنے کے لیے میں نے بطول کو آنکھیں دی. میں نے تمہیں اتنا حسین بنایا تھا، تو میری وہ نوری مخلوق ہے، تو میرا وہ ذل ہے، تو میرا وہ سایہ ہے. میں نے تمہیں دنیا میں بھیجنے کے لیے 70 بشریت کے لبادے ڈالے کہیں لوگوں کی آنکھیں جل نہ جائیں، پھر دنیا دیکھنے کے قابل ہوئی. وگرنہ
تو اتنا حسین ہے میں نے تیرے ایک جز سے علی اکبر بنایا۔ واہ 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 واہ۔ ایک لفظ آدھا سادات عظام، ایک لفظ آدھا مومنین کرام، پورا خطہ پورا علاقہ شیعہ سنی عزت رسول دا صدقہ اپنے گھریں آباد رہو، تو انہوں لوڑ دی تھوڑ نہ ہوئے، ایک دوسرے دے دینی حقوق پورے کرو۔ میں ایک تحفہ تشریح نہ کرسا، حضرت آدم علیہ السلام تلا کے کائنات دے آخری فرد تک دنیا دا واحد حسین حسین ہے، جس حسین دے سارے اجزاء علی ہیں۔ جنہوں سمجھ آئیے وہ تو بولا ہے، وہ نہیں بولا جنہوں سمجھ نہیں آئی۔ ہاں واحد حسین حسین ہے، واحد حسین حسین ہے جس دے تمام اجزاء علی ہیں۔ توجہ ہے، سجاد علی ہے، اصغر علی ہے، اکبر علی ہے۔ جس کے اجزاء علی ہوں خود کیسا ہوگا؟ میں نے تمہیں اتنا حسین بنایا، 70 بشریت کے پردے ڈالے، پھر دنیا میں بھیجا۔ اے میرے حسین، یہ تیرے دیوانے ہیں، اے لفظ نگاہ کرے، یہ تیرے دیوانے ہیں، یہ تیرے مجنون ہیں، ان کی آنکھوں کی میں ضمانت دیتا ہوں، آج سارے پردے ہٹا، انہیں اپنی اصلی صورت دکھا۔ آج پردے ہٹا، انہیں اپنی اصلی صورت دکھا۔ منبر شبیر دی قسم، جب حسین ان دیوانوں مجنونوں کے سامنے آئیں گے، حسین اتنے حسین ہوں گے، یہ دیوانے جنت کو بھول جائیں گے۔ ان کی نگاہیں حسین کے چہرے پر ہوں گی، نگاہیں زیارت حسین میں محو ہو جائیں گی، انہیں پتہ نہیں چلے گا کتنا وقت گزر گیا۔ تو آواز توحید آئے گی، اے میرے فرشتوں، میں نے حسین ایسا ہی بنایا، اسے دیکھنے سے آنکھیں نہیں بھرتے، جنت کو بھول چکے ہیں، ان کی نگاہیں حسین کے چہرے پر رہیں، انہیں گھسیٹ گھسیٹ کر جنت پہنچا دیا جائے۔ فرشتے انہیں گھسیٹ کر جنت لے جائیں گے۔ عزت حسن دا جملہ آ رہے ہے جی، گھسیٹ گھسیٹ کر جنت لے جا رہے ہوں گے۔ پشت پیچھے کانڈ دے پیچھو حسین دی آواز آسی، اے میرے مجنونو، تم نے مجھے دیکھا اور جنت کو بھول گئے، کیفا تنظرونا ہو افضل منی، جنت کے دروازے سے کیسے گزرو گے، وہاں تو حسن کھڑا ہوا۔ آہا آہا، اچھا بھائی، اچھا بھائی، خدا تولے ویڑھے آباد فرماوے، تولو لوڑ دی تھوڑ نہ ہوئے، اے آزاداری تولیاں نسلیں جاری و ساری روے۔ دعا ہے میں ساری مجلس سینے دے زور تے علم و فضل دے زور تے پڑھایا، مگر مصائب پڑھواں، مصائب دا آغاز ہاتھ بند کے کرے نا۔ منت میری ذاکر حسین سمجھو، وائز آل محمد سمجھو، خطیب سمجھو، اپنی مٹی سمجھو، اپنا مہمان سمجھو، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، توڑا مذہب مبارک، میں کسی دا مذہب بدلاون نہیں آیا۔ تو زنجیر مار نہ مار تیری مرضی، ماتم کر نہ کر تیری مرضی، او اساں کر لے سو۔ اتنی گزارش ہے، حالات جیسے بھی ہوں میں حسین نو کلیاں نہیں چھوڑ۔ انہاں مسلمانہ بطول دے پتر نو کلہ کر کے مارے آئی۔ ہمیشہ کلمے پڑھن والے ہیں، بھلا ہوئے بھلا ہوئے، نوکری ہے میری جی، نوکری ہو گئی ہے۔ انہاں مسلمانہ ہمیشہ اولاد زہرا نو کلہیاں کر کے ماریا۔ حسن نو ایسا کلہ کیتا، حسن نو ایسا کلہ کیتا، حسن دا خیمہ گھیر لیا، حسن دے تلو صحابات جو مسلح چھک لیا، ایک ظالم حسن نو خنجر ماریا۔ اتنا تنہا ہے صد مار کے آدھائی کوئی عباس بلاؤ۔ انہاں مسلمانہ مرد و مستورات حسین نو بھی کلہ کر کے ماریا۔ حسین نو کلہ کرن دی خاطر پہلے حسین دے مہمان مارے، پھر حسین دے جوان مارے۔
ہے کر کے رومنا لیا مظلوم دیا ساتھیا ہے واسچ نارا سی کمینیاں صلاح کی تھی حسین دے حوصلے کوئی فرق نہیں پیا پوندا یارو انصار ٹر گئے حسین تنہا کھڑے مگر کھڑے کوئی طریقہ دسو حسین اپنے آپ نو تنہا سمجھے ایک کمینے آکھیا اگر حسین نو تنہا کرنا چاہنے تو پھر حسین دا عباس مارو میں صدقے ہوا عباس لتھے تے حسین تنہا ہو گئے رو کے آدھے ہن میری کمر ٹوٹ گئی ہے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے پھر بھی اصغر دا سہارا موجود آئی اصغر ٹورے تے حسین اتنے تنہا ہو گئے عزت دارج کھڑا پڑدا اتنے تنہا ہو گئے حسین جیسا خوددار حسین جیسا بہادر اتنا تنہا ہویا حسین نو آکھنا پہ گیا میری خیر حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ کوئی ہے جڑا علی دیاں دھیاں دے برکے بچاوے لوگ سمجھ دین حسین نو تیرہ ماریا لوگ سمجھ دین حسین نو پتھرہ ماریا مسائب کھڑا پڑھدا نہ تا میں اذان استے رک ویندا مجلسی مکائی کھڑا 5 to 7 منٹ تو میرے پاس نگاہ کر لوگ سمجھ دین حسین نو تیرہ ماریا حسین نو پتھرہ ماریا حسین نو نیزہ ماریا نہ اے مظلوم دیا ساتھیا حسین نو ہتھیارہ نہیں ماریا حقیقت جو حسین نو تنہائی ماریا سیدہ نو ہمیشہ تنہا کر کے مارا گیا تیری خدمت جتنی گزارش ہے اگر تو کلمہ رسول دا پڑھ دیں تیرے علاقے جتھے حسین دی مجلس ہوئے حسین دا اپنا فرمان ہے میں تنو سنوینا اگر تو کلمہ رسول دا پڑھ دیں حسین فرمائے دن تیرے علاقے جتھے بھی میں مظلوم دے نام دی مجلس ہوئے انہوں مجلس گاہ نہ سمجھیں ایویں سمجھے میں حسین دا کربلا والا خیمہ میں اپنے خیمے 71 لاشاں زمین تے رکھ کے بیٹھا میری دید ہے دروازے والے پاسے میں نو انتظار ہے میرے اکبر نو کون رومن آیا میں نو انتظار ہے میرے غازی نو کون مرحبا مرحبا میں نو انتظار ہے میرے غازی نو رومن کون آیا میں نو انتظار ہے میری بہناں دے برکے نو کون رومن آیا منت پیا کرے نا زندگی مکدی پئیے امت رسول ہومن دا حق ادا کرے جتھے تیرے علاقے جو مجلس ہوئے پردے دا انتظام ہوئے کوشش کریں دھیاں نار رلا بہناں نار رلا مجلس چ بہوان دھیاں بہناں نو سمجھا صد مار کے آکھن یا رسول اللہ تیریاں دھیاں کلیاں کوئی نہیں اسا کربلا ہوا تیریاں دھیاں دے نال رسیاں پاؤں مرد صد مار کیا کو یا رسول اللہ تیرا حسین کلہ کوئی نہیں اسا کربلا ہوا اکبر تو پہلے جوان کو ہوا اور وعدہ ہویا میرا یہ وعدہ ہے بے شک میدان محشر میرے تے سوال کرنا جیڑا بندہ اس دنیا حسین نو نہ بھول سی حسین دی خاطر روسی قبر تو لا کے جنت دے دروازے تئی حسین اس نو نہ بھول سی کلمہ پڑھن والے آ محمد دے امتی آ اپنی مرضی دے عالم تو پوچھ لائے مرن تو لا کے جنت دے دروازے تک جتنیاں بھی چیزاں تیرے نبی اپنی اہل بیت دے حوالے کی دیاں عالم نزاع ہونا دے حوالے قبر ہونا دے حوالے حشر ہونا دے حوالے لواء الحمد ہونا دے حوالے حوض کوثر ہونا دے حوالے جنت ہونا دے حوالے پل صراط ہونا دے حوالے شفاعت ہونا دے حوالے ٹکٹ ہونا دے حوالے تو کلمہ پڑھ دے زندگی تا 4 روز دیئے تا مک دی پئیے زندگی دھوکے دا گھر رہے زندگی چنگی ہوئے آ اے دنیا چنگی ہوئے آ میرا نبی سب تو زیادہ لمبا روئے آ تے مرنا ہے تے مرن تو بعد ہی ہمیشہ دی زندگی تینو ہمیشہ دی زندگی دی لوڑے میری نصیحت ہے اس ہمیشہ دی زندگی دیاں ساریاں چیزاں محمد دے پتران دے کولے اتھو دیاں ساریاں چیزاں اہل بیت دے کولن اہل بیت دی سنیان کر حسن نو امام من حسین نو امام من صرف پیار نہ کر جو حسن آکھے اندے تے عمل کر اے فرق کے ساتھ اہل سنت بھائی آدن اہل بیت نال پیار کرے سو اطاعت نہ کرے سو نہ بھائی پیار ہی کر انہاں دی امامت من جی میں او آکھے نو میں کر خدا توالے ویڑے آباد فرماوے
حسین دنیا دا او مظلوم ہے، مکائی کھڑائی مجلس، حسین دنیا دا او مظلوم ہے جس مظلوم نو کلمے پڑھن والا ہر ہتھیار نال مار۔ او میں صدقے ہوں، او میں صدقے ہوں، او میں صدقے ہوں، حسین دنیا دا او مظلوم ہے جنو مسلمانہ ہر ہتھیار نال ماریا ہے تو تولے واسطے چے میں نہیں یادا زوار صاحب میرا 12واں امام فرمیندن میرا مظلوم ڈاڈا او تنہا غریب ہے جنو مسلمانہ تلوارہ نال ماریا، نیزہ نال ماریا، تیرہ نال ماریا، تبر نال ماریا، تفنگ نال ماریا ہے واسطے چے ہتھا نال ماریا، سوٹا نال ماریا، مار مار کے تھک پے، مارن والے تھک پے، سائیاں کڈ کڈ کے ماریا، اس بھی ماریا جنو مارن دا وال نہیں آتا۔ کتنا مارا ہو سی حسین نو، راضی ہو؟ راضی ہو؟ چل میں 4-5 منٹ چھوڑ دینا۔ کتنا مارا ہو سی حسین نو، اے فقہ دا مسئلہ بھی سمجھو، جنہیں نوجوان بچے بیٹھے ہو، میرا بیٹا اللہ تعالیٰ نمازی بناوے، حسین والا ہوندہ ہی ہو جڑا نمازی ہوئے، میرے بیٹے جس ٹائم سجدہ کرنا ہوئے مرد و مستورات 7 اعضاء زمین تے لامنے ضروری ہیں، اے ہتھیلیاں، اے پیشانی، اے گوڈے، انگوٹھاں دے سرے، 7 اعضاء زمین تے لامنا اے واجب ہے۔ مسلمانہ اتنا مارے آئی، اتنا مارے آئی تیرے پیر حسین نو، جدہ حسین آخری سجدہ کیتا، حسین دے 7 اعضاء جو رات واندھی پئی۔ مرحبا مرحبا، کیویں تڑپ کے رونے ہو، حسین والے ہو تا تڑپ کے رونے ہو، پیشانی جو رات واندھی پئی آئی، ہتھیلیاں چو رات واندھی پئی آئی، گوڈائیں چو، پیر دے انگوٹھے چو، بلکہ سید میں تا اتنا پڑھے ہے مظلوم دیاں پیران دیاں تلیاں بھی زخمیاں، جدہ حسین سجدے دی حالت چاہے کتنے ظالمہ حسین دے پیر دی تلیے چ تیر مارے آئے۔ نصیحت پیا کرنا تو جیڑا تھکا ہویا ہوئے، اگر تو حسین والا ہیں سجدہ نہ بھولیں، حسین والا ہیں نماز نہ بھولیں۔ اور نوجوانہ محمد دیا کلمہ پڑھن والیا، بطول دیا ساتھیا، حسین دیا ہمدردہ، تو جتنا بھی تھکا ہویا میں حسین تو زیادہ تھکا ہویا نہ ہو سے، تو نماز پڑھ سے سجدہ کر سے نرم زمین تے، بلکہ فقہ دا مسئلہ میں نے کہ یاد آگیا، مسئلہ سنو آنا ویکھو پھر روان علی گل ہے یا کوئی نہ، فقہ دا مسئلہ ہے تمام فقہا لکھ دیں اگر کہیں بندے دی پیشانی زخمی ہوئے، انہوں زمین تے رکھن لگیاں درد ہوندہ ہوئے، انہوں چاہیدہ پیشانی دا او حصہ رکھے جڑا زخمی نہ ہوئے، تے اگر ساری پیشانی زخمی ہوئے تا پھر نرمی نال رکھے، دبا کے نہ رکھے، انہوں درد نہ ہوئے، پولا متھا رکھے، تیری پیشانی تیرا متھا زخمی ہوئے، تینو حکم پولا متھا رکھ تاکہ درد نہ ہوئے۔ حسین دی ساری پیشانی پھٹی ہوئی آئی، تلے کنڈے تے وٹے ہن، نرمی نال نہیں رکھا، اس متھا رکھیا اس ذرا بماری آئی، اس درد نو حسین جان دے بھلا ہو بھی بھلا ہو بھی بھلا ہو بھی۔ تو انہوں مسائب سنن دا والے بھائی، تو انہوں مسائب سنن دی جات، نوکری ہے میری نوکری، پیشانی نرمی نال حسین نہیں رکھی، تو رکھسے سجدے آستے پیشانی تیری پھٹی ہوئی نہیں، تو پانی پیسیں، پانی پی کے وقت سجدہ کر کے تے پھر پانی، بار بار پانی پیسیں۔ حسین اتنے پیاسے آئے، بار بار پیاس دی وجہ تو منہ کھلیں دے، وہ کتنا پیاسا ہو سی جڑا پیاس دی وجہ تو منہ کھلیں دا ہی۔ مک گئی میری مجلس، 2 روایتاں سمجھ کے سن لو تے میں تو دعا چکراں۔ اللہ گواہ اجا حسین آخری سجدے دا ارادہ نہ فرمایا، میدان چوین بلند ہویا ہے بابا، دھی ملن پیان دیئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے کر کے رومڑا لیا، میں پہلا لفظہ کہے تیرے منہ چوین بلند ہو گئے، تواڈی ہے دس دیئے نسل شیعہ، تانوں پتہ ہے حسین کیڑا مظلوم آئی،
اگر ہائے اضافہ کر دیو تو میں وین تبدیل کر دینا اجا مظلوم پیشانی متھا زمین تے نہیں رکھیا میدان وین بلند ہویا ہے بابا دھی چھوڑا ون پیا دیئے کائنات کہندہ پیو مریندہ پیا ہوئے ہمیشہ پتر چھڑوائیں دے حسین ایڈے غریب آئے جنو دھی پیا دیا نہ گھبرا دھی آندھی پئیے ہے کر کے رونا لیا میں ممبر تے کھڑا میں میک تے کھڑا میرا کام میں تنو تبلیغ نال حسین دا غم سمجھاواں میں نو اجازت دیو پردے دار ماما بیٹیاں بیٹھی ہیں میں گل کرنا چاہندہ گل میریاں بیٹیاں میریاں بہناں کداں ایسا ہو ویندہ ہے ساڑھے گھر مہمان آ ویندہ ہے سودا لوان استے بندہ کوئی نہیں ہوندہ تو سا چھوٹیاں دھیاں نو بھیج دے دیا ہو منہ میں بھی نہ کردہ اگر مجبوری ہوئے دھیاں نو بھیج دیتا کرو مگر میرے نال وعدہ کرو جدہ دھی دکان تے آوے وال کھلی ہوئے نہ ہوئے نہ جدہ حسین دی دھی آئی بھی چھوٹا دیا برکا پایا ہویا وین کر کے آدھی آئی بابا دھی چھوڑا ون پیا دیئے آدھی آئی بابا تیری جھولی چبامن پیا دیا او مظلوم دے ساتھیا جدہ دھی پیو دے سامنے آئی ہے جھولی چ نہیں بیٹھی ناوے قدم تے رک گئی ایک اہجیا وین کیتا شہیدہ دیا لاشا تڑپیا ساتھ مار کے آدھی بابا ایک واری میرا چہرہ ویکھو آواز آندھی قاتل مرین دے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہن رو پئیو جی میں چارے ہم آواز آندھی بابا ایک واری دھی دا چہرہ ویکھو میں پوری روایت پڑھدا میں پڑھیے ذاکرہ تو ادھی سنائی آج پوری پڑھ دینا جدہ دھی آکھیا بابا ایک واری میرا چہرہ ویکھو حسین دھی دا چہرہ ڈٹھا چہرے تے کوئی جیا درد نظر آیا حسین ترٹیاں یا بازونال انج ٹریا جیوے سال دا بچہ ٹر دا ہے کربلا دے میدان جو حسین دو دفعہ انج ٹریا ہے جیوے سال دا بچہ ٹر دا ہے پہلی واری اسلے ٹریا ہے جدہ اکبر دی لاش دے آئے دوجی واری اسلے ٹریا ہے جدہ دھی نو چاون آئے کر کے رونا لیا اکبر نو چاونا سوکھا دھی نو چاونا بڑا اوکھا جدہ دھی کول بیان دے آئے کوئی تیر مریندا کوئی نیزہ مریندا 4 سالہ دی بچی رو رو کے پیا دی آئی انہوں نہ مارو اے مک گیا ہے پتران دیا لا شاہ چاہ کے اگے غازی ٹر گئے مرحبا مرحبا مجلس مک گئی ہے آخری جملہ تے آگیاں تیر لگ دے آئے غریب اٹھ دے آئے نیزے لگ دے آئے مظلوم اٹھ دے آئے میرے سید سردار نے دھینو بازوان تو نپیا صدمہ اور کیا دن سکینہ او حسن دیاں دھیاں کھڑیاں او میریاں بہنہ کھڑیاں او میریاں بھر جائیاں کھڑیاں تو سارا تو چھوٹی ہیں اوکھے ٹائم تو کیوں آئی ہیں بچی دی آواز آ دیے بابا میرا آمنا بڑی وڈی مجبوری ہے سیدہ دے دسو تاڑی کیڑی مجبوری ہے دھی رو رو کے پیا دیائی تو پاک گواہ ہے فدق دا بابا تیری بڑھن گواہ میں آئیاں تیرا سجدہ ویکھڑو ہو کیتے بابا بھیجوائے زہا راجائیاں جیدی دھی ہوئے او ماتم ضرور کرے دھی پیا دیائی نہیں اوف کی تھی تیرے پہنچن تیاں توڑے رو کے آیا لو سپائیاں پئیے پچھو دی زیناب اللہم عجل فرج ولی وجلنا من آوانبی وانصار سامن محترم وقفہ نماز ظہرین ہے مسجد میں نماز ظہرین ادا کی جائے گی فوراً بعد ٹھیک 1:30 بجے مجلس اعزا کی دوسری نشست کا آغاز ہوگا جس سے خطاب فرمائیں گے ذاکر علیبہ خان مقصود اللہ سنجویہ مٹھا اثر
ان کے فوراً بعد جناب مبشر حسن عسکری کبیر والا، ان کے فوراً بعد حاجی لیاقت حسین سمندوانا، ان کے فوراً بعد جناب علامہ سید علی حسین مدنی آف اسلام آباد، ان کے بعد جناب ملک سیف علی کھوکھر لیا، ان کے بعد جناب ملک عمران رضا جھنڈیر آف کوڈدو، آخر میں سید الذاکرین شین شیخ فضل احمد صاحب، جناب سید ذریت عمران شیرازی صاحب انشاءاللہ آج کے مجلس اعزاء سے ٹھیک 5 بجے مجلس اعزاء سے خطاب فرمائیں گے۔ وقفہ نماز ظہرین اور وقفہ نماز لنگر بھی اس کے ساتھ ہی ادا کیا جائے گا بآواز بلند تر صلوات۔ اوکے ہو گئے۔ आवाज़ खुल मस्तूरात इथाई बैठिया रसो ये सामने वाला गेट खुलसी अधियाँ मस्तूरात चलिए वैसो मेरे घर लंगर दा एहतमाम है अधियाँ वालों उस तो बाद दूजी शिफ्ट चले वैसो इवे मर्दां दा निज़ाम है एक शिफ्ट खा रहे हैं दूजी शिफ्ट तुसां इथाई कुछ पखा तले तशरीफ रखसो ते बैर अगर जगह ते बैर रखसो ते लंगर दा वसी एहतमाम है सारे मोमिनीन लंगर करते वैसो मैं तमाम मोमिनीन दा मस्तूरात दा जितने भी ये सज़ा खाने चल के उन्होंने बेहद मशकूर हाँ और दुआ गो हाँ कि मौला तुहानू साथ साथ नाल कदम कदम ते अजर अजीम अता फरमावे और मेरे वास्ते मेरे खानवादे वास्ते ही दुआ करे सो सारे मोमिनीन मजलिस दे फौरन अपना लंगर दे फौरन बाद जिमें ऐलान होए मजलिस इज़ा शुरू होवे सी किबला हाजी लियाकत हुसैन समंदवाना साहब पहुँचते पैन उन्होंने बाद अली हुसैन मदनी साहब की कॉल आ गई है और रस्ते च बिल्कुल पहुँचते पैन जिमें इंशाल्लाह शेड्यूल है ज़ाकिरीन दा मेरी सैयदादी मुर्शिद सैन तर्स करे सी और उवें ही ज़ाकिरीन अपने टाइम ते पढ़सन और इंशाल्लाह मजलिस के बाद आखिरी जड़ी सना खान हुसैन आखिरी इस मजलिस के जड़े इंशाल्लाह उल अज़ीज़ खतीब हैं वो हैं जनाब सैयद ज़ुरियत इमरान शिराजी साहब वो ठीक 5:30 बजे खिताब फरमेसन इंशाल्लाह सारे मोमिनीन दुआ लेते वैसो और दुआ देते वैसो।
ٹائم پورا ہے معذرت میرا بچہ اور سادنوں نوان کر بیان کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات مومنین، جو مومنین کرام باہر تشریف فرما ہیں ان سے التماس ہے کہ بارگاہ اقدس کے اندر تشریف لیں۔ مجلس اعزا کا باقاعدہ آغاز نماز ظہرین کے فوراً بعد آغاز ہو رہا ہے۔ دوسری نشست کا جو عزادار باہر تشریف فرمائیں ان سے التماس ہے کہ بارگاہ اقدس کے اندر تشریف لیں۔ دعا ہے مالک کائنات جملہ مرحومین اس خانوادہ کے جتنے مرحومین ہیں مولا ان کے درجات بلند فرمائے۔ خصوص دعا ہے ملک محمد موسیٰ بھٹی مرحوم، ملک کریم بخش بھٹی مرحوم، ملک عاشق حسین بھٹی مرحوم، ملک زمرد حسین بھٹی مرحوم، رحیم بخش بھٹی اور اس خانوادہ کے جتنے مرحومین ہیں مولا ان کے درجات بلند فرمائے۔ خصوص دعا ہے بانیان مجلس عزت ماں برادران جناب غلام عباس بھٹی صاحب، جناب مختار حسین بھٹی صاحب، ملازم حسین بھٹی صاحب، غلام کمبر بھٹی اور بھٹی برادران کے جتنے اراکین ہیں مولا سب کی زندگانی دراز فرمائے۔ یہ بارگاہ عالیہ تا قیامت آباد و شاد رہے، اس کے مکین تا قیامت آباد و شاد رہیں، سوائے غم شبیر کے کوئی غم نصیب نہ ہو۔ خصوصی دعا ہے اس بارگاہ کے جتنے بانیان ہیں مولا سب کی زندگانی دراز فرمائے۔ پردے میں مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف فرمائے مولا ان کے پردے نصیب فرمائے۔ آج کی مجلس سے اعزا مختار مجالس نیٹ ورک پوری دنیا میں لائیو دکھائی جا رہی ہے۔ دعا ہے مالک کائنات دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج کی مجلس سے اعزا سے ذاکر علیہ خان مقصود الحسن جویا مٹھا اثر، ان کے فوراً بعد جناب علامہ مبشر حسن عسکری آف کبیر والا تشریف فرما ہے، ان کے فوراً بعد حاجی الحرمین ذاکر علیہ شہنشاہ مسدس جناب حاجی لیاقت حسین سمندوانا انشاءاللہ تشریف فرمائیں۔ آج کے مجلس سے اعزاز سے خطاب فرمائیں گے۔ ان کے بعد ملک الذاکرین جناب ملک سیف علی کھوکھر صاحب، ان کے فوراً بعد ذاکر علیہ جناب ملک عمران رضا جھنڈیر آف کوٹدو، ٹھیک 5 بجے سید الذاکرین شہنشاہ فضل احمد صاحب سفیر اعزا جناب سید ذریت عمران شیرازی صاحب انشاءاللہ آج کی مجلس سے اعزاز سے خطاب فرمائیں گے۔ یہ اعلان بھی سماعت فرما لیں۔ انشاءاللہ 8 ربیع الاول بامقام دربار امام شاہ بخاری زیر تمام ذاکر علیہ غلام حسین اظہر میلسی کے زیر تمام سالانہ مجلس سے اعزا منعقد ہوگی، جس سے جناب خطیب اہل بیت علامہ سید ابن حسن شیرازی فیصل آباد، جناب علامہ شرافت حسین راکٹ رحیم یار خان، جناب سید محمد حسین شاہ صاحب بنگلہ یاسمین، جناب ذاکر علیہ امیر حسین جعفری اور کالا سرگودہ، جناب بشیر حسین سالک آف جھنگ، جناب عارف حسین جعفری کروڑ لالیسن،
जनाब मकसूद हुसैन जाफरी मियाँ वाली, जनाब इमरान अब्बास झंडेर कोटदो, जनाब मलिक तहर अब्बास भट्टी कोटदो, जनाब काजी फ़खर अब्बास जंग, जनाब पौन अब्बास लंगा आप जंग, सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब कोटदो, जनाब जाकिर मोहम्मद अली करबलाई मुल्तान और दीगर ज़ाकिरीन इंशाअल्लाह 8 रबीउल अव्वल की मजलिस से अज़ा से किताब फरमाएंगे। ठीक मजलिस से अज़ा सुबह 10 बजे शुरू होगी। तमाम मोमिनीन से शिरकत की सदा है। इंशाअल्लाह अभी चंद लम्हों बाद ज़ाकिर आले बा खान मकसूद अल हसन जो ये साहब तशरीफ़ ले आएंगे। उनसे पहले जो बानियान का हुक्म है उसकी हुक्म पर वाजिब अदा करते हुए आपको एक रुबाई आपकी नज़र करते हैं। पहली दफ़ा वहाँ वादी शम से यहाँ पहला चांस है। आप बुज़ुर्गों की ज़ियारतें हो गई हैं और मौला पंजतन पाक आपके जितने मरहूमीन हैं मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ख़ुसूसी दुआ मखदूमुल मुल्क जनाब सैयद असगर अली शाह साहब शरीके सफ़े अज़ा हैं, मौला सबकी ज़िंदगानी दराज फरमाए। आपकी नज़र एक रुबाई करना चाहते हैं क्योंकि नमाज ज़ोहरैन जो अदाई हुई है उसके पेश नज़र तहारतों के मुक़द्दर का ज़ैन बैठा है। तहारतों के मुक़द्दर का ज़ैन बैठा है। मेरे हिजाब के जीवन का चैन बैठा है। ऐ मेरे हबीब सजदे को धूल दे, तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है। बावाज़े बुलंदतर सलवात सलवात हौलू हौलू पढ़ो, कोई मैल से हले सोनी ना लवे ना। सलवात बुलंद आवाज़ नाल पढ़ो। यूं तो हर शख्स रोता हुआ आया है जहां में। तुम्हारी हुक्म की तामील हो गई है, ऐलान हो गई है। मैं 10 बजे का ऐलान कर दिया है। हाजिर जी हुक्म की तामील है जी। जो पहले ऐलान किया गया है बुज़ुर्गों का कहना वाजिब है। ठीक सुबह 10 बजे पहले नवंबर ज़ाकिरीन उज़्ज़ाम में से ठीक 8 रबीउल अव्वल की मजलिस से आज़ाद से किताब फरमाएंगे। बुज़ुर्ग हैं, इनका हुक्म वाजिब है। बावाज़े बुलंदतर सलवात। यूं तो हर शख्स रोता हुआ आया है जहां में। शिया सुन्नी का सवाल ही नहीं, किसी मसलक का सवाल ही नहीं। बच्चा पैदा होंदा है, रोवना एक फितरत इंसानी है। जिस टाइम बच्चा पैदा होंदा है रोंदा है, रोवन एक तसल्ली बख्श दना है। यूं तो हर शख्स रोता हुआ आया है जहां में। कुदरत ने गिरिया को मयार बनाया। कुदरत ने गिरिया को मयार बनाया। तुम अपनी खबासत से बने हो दुश्मन शब्बीर। अल्लाह ने तो हर शख्स आज़ादार बनाया। दुआ है मालिक कायनात मरहूमीन के मौला दर्जात बुलंद फरमाए। इंशाअल्लाह चंद नमों बाद तशरीफ़ ले आएंगे। आपके नज़र एक और रुबाई पेश करते हैं। हे झोंक फनाह दी मर वंजणई, हे झोंक फनाह दी मर वंजणई, अख खोल के दी जहान ते कर। हे झोंक फनाह दी मर वंजणई, अख खोल के दी जहान ते कर। इत 4 दिहाड़े दी जिंदगी है, भावें धुप ते कर भावें छां ते कर। इत 4 दिहाड़े दी जिंदगी है, भावें धुप ते कर भावें छां ते कर। रब रिस्क तो देंदा क्या है, इको खर्च फकत शू शांत कर। नहीं जे कबर हशर दा सुख चाहने कुछ खर्च हुसैन दे नां ते कर। खुदा चरण आज सलवात पढ़ो। कुल मुफ्तियान दीन से कहती है करबला। हुक्म दी तामील आई। भाई साहब ने आके मजलिस शुरू करवा दो। मैं कहो जी वाजिब है। कुल मुफ्तियान दीन से कहती है करबला। अरे बिद्दत उसी का नाम है जो जीना सिखा गया। कुल मुफ्तियान दीन से कहती है करबला। अरे बिद्दत उसी का नाम है जो जीना सिखा गया।
تجھ سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین پوری شریعت بچا گیا۔ انشاءاللہ سالانہ جشن پاک عید الارض السما 9 ربیع الاول بستی ظفر آباد موضع شیخ وین میں ٹھیک 2 بجے سالانہ جشن پاک آغاز ہوگا، جس سے جناب شہر آل عمران شوکت رضا شوکت ملتان، شہر اہل بیت جناب چودھری اجاز حسین جھنڈوی، ذاکر آل ایبا جناب ملک شفقت رضا شفقت لاہور، خطیب اہل بیت جناب علامہ اظہر عباس حیدری گجرانوالا، مدعی آل محمد جناب ملک آصف رضا حیدری آف ملتان 9 ربیع الاول کی جشن سے خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے شرکت کی صدا ہے بلا تاخیر، زیب ممبر ہیں ذاکر آل ایبا مصور غم شباز مسجد جناب خان مقصود الحسن جویہ آپ مٹھاسر، ان کا فوراً بعد حاجی الحرمین جناب حاجی لیاقت حسین سمندہ مانا ممبر پر تشریف فرمائیں۔ ان سے پہلے انشاءاللہ جناب علامہ مبشر حسن عسکری آج کی مجلس سے اعزاز سے خطاب فرمائیں گے باواز بلندتر صلوات۔ آؤ جی مولا رام